اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی۔ دوسرا سپارہ سورت البقرہ آیت نمبر 185۔ شہر رمضان، رمضان المبارک دا مہینہ، شہر کہندے نے مہینے نو، رمضان رمضان المبارک دا مہینہ، الذی ایو مہینہ ہے انزلہ نازل ہویا فیہ اس مہینے دے اندر القرآن، قرآن مجید۔ قرآن مجید شے کی ہے، قرآن نو قرآن کیوں کہندے نے؟ قرآن آیا کتھوں؟ تو سب تو پہلے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید لوح محفوظ دے وچ لکھیا گیا سی۔ جدو اللہ پاک نے قلم نو پیدا کیتا تے قلم نو پیدا کر کے فرمایا اکتب لکھ، ہن قلم خاموش، میں کی لکھاں؟ اللہ پاک نے فرمایا لکھ اکتب۔ جدو لوح دا معنی ہوندا پھٹی تختی، اللہ دی تختی تے اون دے تے ہر بندے دی تقدیر لکھی ہوئی تو ہونی کڈی کو ہے، جندے تے ہر بندے دی تقدیر لکھی گئی ہے، ساری زندگی دے افعال، کردار، اعمال سب کچھ لکھیا گیا ہے۔ پورا قرآن مجید پہلیاں امتاں دے اعمال، افعال، کردار سب کچھ ہوندے تے لکھیا گیا ہے۔ جو تختی کڈی کو ہوئے گی، وہ کتاب کڈی کو ہوئے گی، جندے تے ہر بندے دی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا لکھ، جدو بنی قلم بنیا، قلم نو آکھیا لکھ، قلم چپ، میں لکھاں کی؟ کوئی شاید ہے کو نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لکھ، قلم خاموش۔ تیسری واری جدو اللہ پاک نے فرمایا کہ لکھ، تے قلم نے کی لکھیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوح محفوظ تے سب تو پہلا لفظ جڑا لکھیا گیا ہے او سی محمد۔ جدو میم لکھی قلم نے تے ہا لکھیا تے دوجی میم لکھن لگیا ہے تے قلم دے وچوں دراڑ پہ گئی۔ یا کانے دی قلم کرنے آنا تے ٹکا لا کے پھر کی کرنے ہیں وچ جڑے خوش خطی نال ہینڈ رائٹنگ نال کنہ دا تعلق ہے، انہوں نے پتہ ہے کلمہ گڑن والوں بھی وہ اس طرح کر کے ایک ٹک لا دے قلم نو۔ کیوں؟ اے سنت ادو دی چلی ہے کہ محمد لکھن لگیا قلم دے وچوں ٹک پہ گیا، وہ ٹک قیامت تائیں ہن قلم جڑی لکھن والی ہے اون دے وچ ٹک نہ لکھو گے صحیح لکھائی نہیں ہونی۔ پھر قرآن پاک لکھیا گیا، عرش، لوح، قلم، کرسی، جنت سب احوال لکھے گئے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پورا قرآن لوح محفوظ دے وچ۔ پھر شب برات نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس نو اتھوں نازل کیتا آسمان دنیا تے، پھر آسمان دنیا تو 23 سال دی عمر وچ میرے نبی دے دل مصطفیٰ تے نازل ہویا۔ قرآن قراتن تو مشتق ہے۔ کوئی پوچھ لینا نا تہاڈی کتاب قرآن ہے، وہ قرآن پڑھ دے جے نا، تو قرآن نو قرآن کہندے کیوں نے؟ سوال بن سکتا ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، او بھائی تم مسلمان ہے، تہاڈی کتاب قرآن ہے، قرآن تے قرآن نو قرآن کیوں کہندے نے؟ قرآن دا معنی ہے قراتن، مشتق ہے قراتن، قرات دا معنی ہے تلاوت۔ او
کتاب جس دی دنیا دی ہر کتاب نالوں زیادہ تلاوت کیتی جاوے انہوں قرآن کہتے ہیں۔ پوری دنیا دے اندر تو انہوں کتاباں ملن گیا، ہر موضوع تے وکری کتاب ملے گی، فلسفے تے وکری، منطق تے وکری، سائنس تے وکری، ٹیکنالوجی تے وکری، اپنے بائیو تے وکری، سنی ہر کیمیا، طبیعات، ہر چیز وکھو وکھ ملے گی۔ کیمسٹری دے اندر فزکس دے رول نہیں ہون گے، فلسفے دے اندر منطق دے رول نہیں ہون گے، منطق دے اندر فلسفے دے رول نہیں ہون گے، فلسفے دی وکری کتاب ہے، منطق دی وکری کتاب ہے، تفسیر دی وکری کتاب ہے، حدیث دی وکری کتاب ہے۔ تے جے ساریاں کتاباں دی کلیکشن کرو تے ایک قرآن بندا ہے، ایک کتاب بندی ہے، ہر چیز تفصیل لکل شے، ہر شے دی تفصیل اللہ فی کتاب مبین، اس کتاب مبین دے اندر۔ تے جیڑی کتاب دے اندر فلسفہ بھی ہوئے، منطق بھی ہوئے، سائنس بھی ہوئے، ٹیکنالوجی، سب کچھ قرآن دے اندر ہوئے، انہوں قرآن کہتے ہیں۔ وَلَا رَتَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جیڑی کتاب دے اندر دنیا دی ہر گلی تے ہر سکی شے دا علم ہوئے انہوں قرآن کہتے ہیں۔ وہ کتاب جس دے اندر ایٹم تے مالیکیول، ایٹم تے مالیکیول ان عام جڑا سائنس نہیں پڑھتا انہوں کی بیچارے نوں پتا، او بھائی ایٹم کہندے نے تے مالیکیول کہندے نے، ایتھوں ایک ذرہ چوک لو جنوں اکھ ویکھے او ذرے نوں مالیکیول کہندے نے، تے جیڑا اکھ نال نظر نہ آوے تے چھوٹے تو چھوٹا ہوئے تے خورد بین لائی جاوے ویکھن واسطے انہوں کہندے نے ایٹم۔ انہوں کی کہندے نے ایٹم۔ او بھی ایک شے ہے جز لا یتجزا، جیڑا اگے دو ایڈا چھوٹا ذرہ ہے کہ ان دے دو ٹکڑے بھی نہیں ہو سکتے، وہ بھی ایک چیز ہے۔ تفصیل لکل شے، ان دی تفصیل بھی اللہ فی کتاب مبین، اس کتاب مبین دے اندر اللہ پاک نے رکھ دیتی ہے۔ ایٹم دے مالیکول بھی قرآن پاک دے اندر، یعنی جیڑا جس دا ذہن ہوئے گا قرآن پاک دے اندر انہوں اوہو ہی سوال دا جواب ملے گا۔ جو سوال تیرے ذہن چ ہوئے گا قرآن پاک ان دا جواب دے گا۔ آسٹرانومی تو لے کے آسٹرانومی، ستاریاں دا علم، ٹوٹل نظام شمسی قرآن پاک دے اندر، اور زمین کشر الارض تو لے کے تھلے تحت الصراط تک ٹوٹل زمینہ دا علم قرآن پاک وچ موجود۔ جیڑی شے چ ہر شے دا علم ہوئے انہوں قرآن کہتے ہیں۔ ایک کرنن تو بھی مشتق ہے، کرنن، قراتن، نمانا ہوندہ ملانا، کی ملانا۔ قرآن پاک نے فرمایا انما المومنون اخوتن، مومن آپس اچھ بھائی بھائی نے، ایک ایک قبیلے دا، ایک ایک قبیلے دا، ایک ایک خاندان دا، ایک دوجے خاندان دا۔ تے جدو پڑھ لیا کلمہ وہ بھاویں جیڑے خاندان دا ہے، بھاویں جیڑی قوم دا ہے، بھاویں جیڑی ذات دا ہے، جدو کلمہ پڑھ لیا انما المومنون اخوتن، تیرا بھرا بن گیا۔ بھرا بنایا کنے؟ کلمے نے۔ تے کلمہ کندہ ہے؟ قرآن ناطق دا۔ تے قرآن ناطق تے قرآن سامت نازل ہویا ہے۔ تے قرآن نو قرآن اس واسطے کہندے نے، اگے اس واسطے کہندے نے کہ مختلف قبیلیاں نو خانداناں نو جوڑ دیندا ہے۔ مثال دے طور تے ایک اور مثال لے لو، قرآن نو قرآن کیوں کہنے ہیں؟ اس واسطے کہ ایک ایک قبیلے دا، ایک دوسرے قبیلے دا، مسلمان بھرا نے، مسلمان بھراواں دا حکم یہ ہے کہ وہ آپس وچ رشتہ کر لیندے نے۔ قرآن پاک نے فرمایا فن کے ہو، نکاح کرو، ماں تابا، جیڑی تانوں پسند آ جاوے اون دے نال نکاح کرو۔ جدوں قرآن دا مطلب ہے کہ قرآن فرما رہا ہے نکاح کرو۔ دو قبیلے دور دور دے سن، پتہ ہی کونی سی، جدوں تسا بیٹی بیٹے دا نکاح کر لیا دو قبیلے جوڑ گئے، جیڑا دو قبیلیاں نو جوڑ دے وے اونوں قرآن کہندے نے۔ جیڑا دو قبیلیاں نو جوڑ دے وے انہوں قرآن کہندے ہیں۔ اور جیڑا میاں بیوی چ جدائی پاوے انہوں
شیطان کہتے ہیں انہوں شیطان کہتے ہیں۔ سب تو زیادہ خوش شیطان ادو ہی ہوتا ہے جدو میاں بیوی جدائی پیندی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن آیا رمضان دے وچ۔ قرآن پہلیاں کتاباں ایکو واری، قرآن ایکو واری کیوں نہیں؟ کدی ایک آیت، کدی دو آیتاں، کدی چار آیتاں۔ تو بیمار معاشرے نو جس نسخے دی ضرورت سی اللہ تعالیٰ نے اس نسخے نو اس بیمار معاشرے دی شفا یابی واسطے معاشرے نو ٹھیک کرن واسطے انہاں نو جہالت چوں کڈن واسطے قرآن پاک دے نسخے نازل کیتے تے تھوڑے تھوڑے کیتے۔ یہ نہیں کہ ایک حکیم دی دکان ہے، دوائیاں لگی ہوئی نے، اتنے نمبرنگ لگی ہوئی ہے ڈبیاں دے اتنے 1 2 3 4۔ ادھر توجہ نال تھوڑا جی، 1 2 3 4۔ پہلا مریض آیا انہوں پہلے ڈبے چوں دوائی کٹ دیتی، دوجا مریض آیا دوجے ڈبے چوں، تیجا مریض آیا۔ ایویں ہوندا ہے؟ تے ایویں ہوندا ہے؟ پہلے ڈبے چ بھاویں زہر ہوے تے بندہ کہڑا ڈیڈ دی پیڑ نال مردا پیا ہوے، ایویں نہیں ہوندا۔ حکیم نبض دیکھے گا، بیماری تشخیص کرے گا، تشخیص ہو گئی ہن حکیم دے ذہن چاہے گا اس مرض واسطے 10 نمبر دے ڈبے چ جیڑی دوائی ہے او کام دے گی، انہیں ان 10 نمبر والا ڈبہ چکنا ہے، پہلا یا آخری نہیں چکنا۔ قرآن پاک میڈیسن، قرآن پاک نسخہ بیمار معاشرے واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات نے جدوں طبیب کائنات نو بھیجیا انہیں نبضاں تے رکھے ہاتھ، جدو ہاتھ رکھے تے جیڑی جیڑی دوائی دی لوڑ پیندی گئی، جیڑے جیڑے نسخے دی لوڑ پیندی گئی، او نسخہ جبریل نو انج اشارہ کیتا، ایس نسخے دی لوڑ ہی جبریل لے کے آ گیا، معاشرے بیمار نو دیتا، بیمار معاشرہ صحیح ہو گیا۔ سوال کر دینے نا کہ پہلے آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، تے آخری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آخری آیت فتح مکہ جدو ہے تے خطبہ حجت الوداع تے ادو اے آخری آیت قرآن مکمل، دین مکمل، عرشہ مکمل ادو ہو گئی، میرے نبی نے آخری خطبہ دے دیتا۔ او جناب پہلی آیت جیڑی نازل ہوئی سب تو پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، انہوں 30ویں سپارے چ رکھ دیتا، جیڑی آخری آیت نازل ہوئی انہوں 5ویں یا 6ویں چ رکھ دیتا، انہوں جیڑے سپارے چ بھی رکھ دیتا۔ ایک کی مسئلہ ہے یہ اگے پیچھے کیوں؟ او بھائی اگے پیچھے اس واسطے کہ میرے طبیب اعظم دی نظر سی لوح محفوظ تے جتھے جتھے ترتیب لوح محفوظ والی سی میرا نبی اوتھے اوتھے آیتاں نو رکھدا گیا، اوتھے اقرا بسم ربک الذی آئی پہلے ہے، نسخہ پہلے آیا ہے، لیکن ان دا نمبر 30ویں سپارے چی سی، انہوں ان پہلے سپارے چ کیویں رکھ سکتے سن؟ انج ویکھیا 30ویں سپارے چ اقرا بسم ربک الذی پہلے آون والی، میرے نبی نے فرمایا انہوں 30ویں چ رکھو۔ اقرا بسم ربک الذی 5 آیتاں آئیاں نے نا، 5 آیتاں تو بعد کیڑی آئی ہے پہلا؟ سورت مدثر آئی ہے نا، سورت مدثر دیا 19 آیتاں آئیاں نے، 19 آیتاں اور قرآن پاک دا مستقل نمبر کی ہے بلا 19۔ کمپیوٹرائز دے حساب کمپیوٹر دے حساب دے نال مستقل ایک نمبر ہوندہ ہے، او قرآن پاک دا کی ہے 19۔ ہن 5 آیتاں ادھر 19 آیتاں پھر سورت مدثر دیا نازل ہوئی، تو ایک کمپیوٹرائز تفسیر ایک آئی ہے، ان دے تے عقل حیران رہ جاندی ہے کہ کمپیوٹر تے ادو ہائی کو نہیں، تے قرآن اج کمپیوٹر دے اشارے سارے کھول کے دسدا پیا، جیڑا کمپیوٹر دے اشارے ایک تو لے کے اینڈ تک، 0 تو لے کے اینڈ تک کمپیوٹر دسے انہوں قرآن کہتے ہیں۔ کمپیوٹر کل آیا ہے، قرآن 1500 سال پہلے آیا ہے، تے قرآن ٹوٹل کمپیوٹر دا سسٹم قرآن دسے، مڑ معلوم ہویا کہ بندے دی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات دی الہامی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی نازل کردہ کتاب ہے۔
یہ کتاب جس دا ایک لفظ ایک حرف پڑھ لویں تے 10 نیکیاں، یہ وہی رمضان المبارک وچ پڑھے تے ایک شہید دا ثواب، ایک شہید دا ثواب ایک حرف پڑھے تھا۔ شہید دے بارے کی حکم ہے؟ بلا حساب و کتاب جنت جانا ہے، بلا حساب و کتاب شہید نے جنت جانا ہے، تے ایک حرف پڑھے تے ایک شہید دا ثواب تے پورا قرآن پڑھے تھا۔ اسی لاپرواہی کرنے ہیں، اسی بڑا دور بھجنے ہیں، قرآن دا پڑھن دے نیڑے ہی نہیں جاندے۔ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیا تیرے امام اعظم امام ابو حنیفہ جدو رمضان المبارک آنا تے پورے رمضان شریف کنے قرآن ختم کرتے سے؟ 61 قرآن پاک، ایک قرآن پاک صبح پڑھنا شام تک روزے نال، ایک قرآن پاک عشاء تو بعد شروع کرنا تے فجر تک ایک قرآن پاک پڑھنا، 2 قرآن 30 روزے، کنے قرآن ہو گئے؟ 60 قرآن، اور ایک قرآن پاک تراویاں 61 قرآن پاک۔ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ 60 قرآن پڑھ دے سن رمضان المبارک۔ وجہ کاز الف لام میم الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم وکھرا حرف ہے، جن نے الف لام میم پڑھ لیا 3 شہیدان دا ثواب۔ تو اسی ایڈے ہی بدھو کو نہیں کہ الف لام میم ہی سانو نہیں آندا، وہ سانو قل ہو اللہ احد بھی نہیں آندا، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد دی تسبیح پڑھ لی کر جے قرآن نہیں پڑھیا ہویا ہے، اور 3 واری قل ہو اللہ احد پڑھیں گا پورے قرآن دا ثواب لب جائے۔ اینیاں سہولتاں وہ انہیں بخشش دے ذریعے، بخشش دا ذریعہ نہیں تو ہور کی ہے؟ 10 مینوں ایک حرف دے بدلے ایک شہید دا ثواب ہے، بخشش نہیں تو ہور کی ہے۔ ہودن قرآن شے کی ہے، ہودن للناس لوکاں واسطے ہدایت، قرآن کی ہے ہدن للناس، قرآن کی ہے ہدن للناس، ان دا معنی کی ہے لوکاں واسطے ہدایت۔ اللہ کون ہے یار؟ قل اعوذ برب الناس، اللہ رب الناس ہے، اللہ رب الناس۔ اللہ کون ہے؟ مالک الناس۔ اللہ کون ہے؟ الہ الناس، لوکاں دا رب، لوکاں دا الہ، لوکاں دا مالک۔ اللہ نے اپنا محبوب بھیجیا، محبوب کون ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، او محبوب کافۃ للناس، اللہ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، تے محبوب کافۃ للناس، تے جیڑی محبوب تے کتاب نازل ہوئی ہدل للناس، تے جیڑا کعبہ جدھر میرے نبی نے رضا کیتی، مرضی کیتی کہ یا اللہ ادھر محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے، اللہ پاک نے فرمایا ینقلب علی عقبہ، اڈیاں پھیر لے، جدھر منہ ہو گیا سونیا تیرا اسی ادھر کعبہ بنا دیواں گے۔ میرے نبی دا منہ ادھروں پھریا تے کدھر ہو گیا؟ انج اپوزٹ، ادھر کتب ستارے ال سی پہلے منہ، بیت المقدس ول سی منہ، بیت المقدس تو یکدم کدھر ہو گیا؟ خانہ کعبہ شریف ال۔ خانہ کعبہ شریف کی ہے، خانہ کعبہ شریف کی ہے مثابۃ للناس، مثابۃ للناس، مثابۃ للناس۔ یا اللہ تو مالک الناس ہیں، رب الناس ہیں، الہ الناس ہیں، محبوب کافۃ للناس ہے، قرآن جڑا نازل ہویا ہدل للناس ہے، جڑے کعبے دا طواف کرنے ہیں مثابۃ للناس ہے، تے یا اللہ سانو کی بنایا ہی اسی ان دی امت ہے، ان دا کلمہ پڑھن والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی اخرجت للناس جی، تسی سارے نالوں چنگے جی۔ یا اللہ کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا ایسا نہ کیتا ہوئے، جھوٹ سارا دن، جھوٹ سارا دن، زبان ساڑی رکدی نہیں جھوٹ بولن تو،
یا اللہ دھوکا فراڈ چوری یاری پتہ نہیں کیڑے کیڑے کام ساڈے کولوں ہو جاندے نے تے سانو ساریاں نالوں چنگا بنا دتا ہی او کیڑے سرخاب دے پر سانو لگ گئے نے جنہ دی وجہ تو سانو چنگا کر دتا ہی اللہ پاک نے فرمایا او کملیا تیرا منہ نہیں اسی اپنے محبوب نو ویکھنے سائیاں دا منہ اے اسی سائی یار قیامت دا دن ہونا ہے نا جدو قیامت دے دن حساب کتاب ہونا ہے ہر امت دا سرے محفل سرے بازار سرے عام ہوئے گا بھی انہیں زنا کیتا ہے انہیں چوری کیتی ہے انہیں یاری کیتی ہے انہیں شراب پیتی ہے انہیں جوا کھیڑے سارے دے سامنے پتہ لگے گا بندہ کون ہے کون ہے کون ہے تو جدو ایس امت دی واری آنی ہے تا حساب ہونے لگے گا اللہ پر فرمائے فرشتیوں رک جاؤ اور ٹھہرو او تے کناتا لاو تمبو کناتا لگ جان گیا نور دیاں تے پہلے بندے نو اس پردے چ لے جا کے تے حساب کیتا جائے گا تو پہلا بندہ میرے نبی دا فرمان سن پہلا بندہ فرشتیاں نو پوچھے گا فرشتیو او سرے محفل مینو لکا کے تے فرشتے جواب دیں گے تیرا منہ نہیں تیرے سائیاں دا منہ تیرے سائیاں جندہ کلمہ پڑھے آئی گل سن اجے بھی نہ مننے تو پھر تیری مرضی دی گل ہے کہ راتی کوئی زنا کردا سی صبح مین دروازے تے لکھیا جاندا سی انہیں راتی زنا کیتا ہے راتی کوئی جھوٹ بولدا سی باہر والے گیٹ تے لکھیا جاندا سی انہیں راتی جھوٹ بولیا ہے کنی ندامت ہونی یار کیڑا چوری کام کیتا ہے صبح گیٹ تے لکھیا پیا ہوئے پنڈ سارے دے سامنے شہر دے سامنے میں راتی کوئی کام کرا میرے دروازے تے لکھیا ہوئے تسا مینوں صبح کھلے نہیں مارنے تو اور کی کرنا ہے میرے نبی نے سجدے چ سر رکھیا یا اللہ اتھے پردہ رکھ لے یا اللہ پردہ رکھ لے اللہ پاک نے فرمایا جا سونے آسی نہیں لکھ دے راتی جو مرضی کار صبح دروازے تے نہیں لکھی وے پہلیاں امتاں دے دروازیاں تے لکھیا جاندا سی راتی جو مرضی کر کے سو صبح دروازے تے نہیں لکھی وے گا ایک کندی وجہ ہے تیرے سائیاں دی تیرے مالکاں دی مالک کون ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وہی جڑا رحمت بن کے جڑا کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہے اللہ پاک نے فرمایا اب سونے نے دنیا تے پردہ منگیا ہے انہاں دی عیباں دا یا اللہ انہاں دی عیب کج لویں تے میں کیوں نہ قیامت والے دن بھی انہاں دی عیب کج لواں قیامت والے دن حکم ہوئے گا لا دیو پردے لا دیو تمبو کناتا لو لوک کے حساب ہے نہ دا دس دنیا تے کی کردہ رہا تے ہی کلہ بندہ ہوئے گا چوری پوچھے جائے یار گل سن اگلی گل بڑی اہم گل ہے لوکاں دے گواہ ہونے نے انہاں دی امتاں انہاں دے دوست یار بیلی سجن جنہاں نے ویکھیا انہیں گواہی دینی ہے نا تے تیرے گواہ کون ہونے نے بنا تیرے گواہ کون ہونے نے جنہیں تینوں گناہ کردے ہیں ویکھیا انہیں گواہی دینی ہے نختم علی افواہہم منہ تے مور لگ جانی زبان لاک کر دیتی جانی ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ تیری گواہی تیرے ہتھاں نے دینی ہے او بھائی گواہ بھی دوجا نہیں رکھیا تاکہ تیرے عیباں دا دوجے نو بھی پتہ نہ لگے تیرے آپ دے اعضاء نو پتہ لگے ہتھاں نو پتہ لگے اینے پردے رکھے گا تیرے تے میں محبوب دی رحمت للعالمین نہیں ہے اینے پردے تیرے تے پھر بھی بندہ انسان بندہ نہ بنے انسان نہ بنے پھر کم ظرفی ہوئے گی کم مکلی ہوئے گی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن کی یہ ہدی للناس لوکاں واسطے ہدایت وبینات من الہدی تے ہدایت دیاں واضح دلیلاں بینات دلائل روشن دلائل قرآن پاک روشن دلائل نسے قطعی قرآن دی جیڑے مسئلے نو جیڑا رد کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا جیڑا اینو رد کرے گا ان دے ایک مسئلے نو بھی پورا قرآن تے رد کرے تو پھر کفر تا لاگو ہو گیا نا پکا اطلاق ہو گیا جیڑا ایک مسئلے نو بھی رد کرے گا وہ کافر ہو جائے
والفرقان قرآن شے کی ہے ایک کافر تے مسلمان، فاسق تے فاجر تے مسلمان، انہاں دے درمیان وچ فرق کرن والی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اے پاک کتاب ہے تے انہوں پاک ہو کے ہاتھ لانا پوے گا، انہوں وضو کر کے ہاتھ لانا پوے گا۔ ساڈے ایک اور رسم چلی ہے، جدو اسی بیٹیاں نو ٹورنے تے قرآن پاک اسی اندے سر تے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی گل ہے، رسم اچھی ہے، رسم ہی ہے نا، کوئی قرآن و حدیث وچ نہیں لکھیا کہ بیٹی دے سر تے قرآن دا سایہ کر کے تو انہوں گھروں کڈ، نہیں، قرآن و حدیث وچ نہیں ہے، لیکن رسم چنگی ہے کہ قرآن دے سائے تھلے تھی نو اسی جدا کردے پے ٹور دے پے ہاں، پرایاں دے حوالے کردے پے ہاں تے قرآن پاک دے سائے تھلے، لیکن لوازمات کی نے کہ جیڑا چکدا ہے قرآن پاک تے سر تے سایہ کردا ہے، سر تے رکھدا ہے، کیا وہ با وضو ہے؟ اگر بے وضو ہے تو قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکنا ہے، لا یمسہ ہوئے نو چھو نہیں سکنا ہے، نو ہاتھ نہیں لا سکنا ہے۔ آیا اوتھے جن نے قرآن چکیا ہے ان دا وضو ہے کہ نہیں؟ بس اے چیز ذہن وچ رکھ لو، جے وضو ہے تے قرآن پاک نو ہاتھ لا تے سایہ کر، جے وضو نہیں تے قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکنا ہے تو ہن جن دے سر تے سایہ کیتا جا رہا ہے ان دا وضو ہے کہ نہیں؟ جن نے 20,000 30,000 40,000 دا میک اپ کروایا ہے ان دا پاویں 20 واری وضو ٹوٹے ہو وضو کرے گی بھلا؟ منہ دھوے گی جن نے 20,000 دا اتے میک اپ لایا ہویا وہ وضو کرے گی بھلا؟ قطر نے 30,000 روپیہ بیوٹی پارلر وچ بھریا ہے، 40,000 بیوٹی پارلر وچ بھریا ہے، ہن پاویں 40 واری وضو ٹوٹے کھا، پتہ نہیں اسی کہڑے پاسے ٹور پایا۔ اسی بیوٹی پارلر نہ گلیے تو دلہن کیڑی بندی ہی نہیں، دلہن کیا ہوندے تو بغیر نکاح نہیں ہوندا؟ کیا ہوندے تو بغیر کلمے نہیں پڑھی دے؟ بھائی پڑھے جا سکتے، اے ایک پیغام ہی ہوندا ہے، پیغام جتھوں تک پہنچنا پہنچ جاندا ہے، جنہیں عمل کرنا ہوندا ہے وہ کر لیندے نے، جنہیں نہیں کرنا ہوندا۔ اگے فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر، جیڑا تواڈے وچوں رمضان المبارک دا مہینہ پا لوے، فمن پس جو شاہدہ پا لوے منکم تواڈے وچوں الشہر، اس مہینے نو پا لوے، او اس مہینہ آ جاوے ان دے کول، فلیصمہ، پس چاہیے کہ وہ ان دے روزے رکھے، روزے رکھے۔ ومن کان منکم مریضن، ومن کان مریضن، اور جیڑا تواڈے وچوں بیمار ہو جاوے، جیڑا بیمار ہو جاوے، او علا سفرن، یا سفر تے ہوئے، فعدت من ایام اخر، پہلے بھی آیا ہن بعد وچ اگلی آیت وچ بھی آ گیا، وعدت من ایام اخر، معافی کو نہیں دی، رکھنے پینے نے تے بعد وچ رکھنے پینے نے جدو تندرست ہوے گا تا، اے رکھنے پینے نے جدو سفر وچوں واپس آویں گا تا، اے روزے رکھنے پینے نے، انہاں دی معافی کوئی نہیں۔ پتا کہ ہن میرے سیرے چ پیڑ ہے تے میں روزہ چھڈدا پیا، او ساری زندگی روزے رکھتے، رمضان شریف دا ایک روزہ جڑا ہے وہ ساری زندگی دے روزیاں نالوں افضل ہے، ساری زندگی دے روزیاں نالوں ایک روزہ اللہ ہی، ایویں ماڑا جہا کنڈا وج گیا میں روزہ چھڈ دیتا ہے نہ یار، اینا گھاٹا نہ چل، اینے گھاٹے چ نہ پے، تینوں تے اللہ نے نفع والا بنایا تے تو گھاٹے ال جانا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیاں چ سبقت لے جا، اگے وعد ایک دوجے تو، اینے اج روزہ رکھیا میں بھی رکھنا ہے، اینے 2 روزے رکھے نے میں بھی رکھنے نے، اس طرح ایک دوجے دے نال مقابلہ کر نیکی دے کماں چ۔ اینے 1000 روپیہ غریب نو دیتا ہے میں 2000 دینا ہے، کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ، انہیں 1 واری ہاتھ رکھیا میں 2 واری ہاتھ رکھنا ہے، اے انسانیت ہی۔ اگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانیاں دے ارادے کردا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تنگی دا ارادہ نہیں کردا، یرید اللہ بکم الیسر، یسر دا ارادہ ہے، یسر کہندے نے آسانی نو، اے اللہ تے آسانیاں چاہدا ہے تیرے تے، تینوں تے تنگ کرنا ہی نہیں چاہدا، ولا یرید بکم، اللہ تے چاہدا ہی نہیں کہ تو تنگ ہو میں، ہر کام ہی سوکھا، اور بھائی سوکھا نہیں، ویکھ کہ تو کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکنا ہے تو بہ کے پڑھ لے، جے بہ کے نہیں پڑھ سکنا ہے لیٹ کے پڑھ لے، اور لیٹ کے نہیں تو اشارے نال پڑھ لے، کنی آسانی ہوگی، کنی آسانی۔ پہلی امتاں سن نا مسجد تو بغیر نماز نہیں سی ہوندی،
مسجد تو بغیر نماز نہیں سی ہوندی. نماز دا ٹائم ہو گیا, مسجد لبنی پینی, جتھے مسجد ہونی اتھے جا کے نماز پڑھنی پینی. تو ساڑھے واسطے مسجد اوشدہما, روئے زمین, زمین دے چپے چپے نو اللہ نے مسجد بنا دیتا. جتھے ٹائم ہو گیا یہ اتھے مصلی بچھا لے, سجدہ کر لے, متھا رگڑ لے, ٹیک لے, اتھے ہی ڈگ پو سجدے چ, اتھے ہی مسجد ہی تیرے واسطے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, گنتی پوری کرو. تکملو, تکمیل کرو, پورا کرو, مکمل کرو. عدتا, گنتی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, جی میں اللہ نے تو انہوں ہدایت دیتی ہے ہمیں ان دی تکبیر بھی پڑھو, ان دی تسبیح پڑھو. سبحان اللہ ہی نہیں کہہ سکنا ہے, انہا تے پڑھ لے روزے نال. سین دا وکھرا ثواب ملے گا, بے دا وکھرا ملے گا, ہا دا وکھرا, الف دا وکھرا, نون دا وکھرا, اللہ دا وکھرا. ہر حرف دے بدلے ایک ایک شہید دا ثواب ملے گا. تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکنا رمضان شریف. انہی غفلت بھی چنگی نہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, یہ سارے کام تیرے ذمہ کیوں لائے گئے؟ کیوں لائے گئے نے تیرے ذمہ سارے کام؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تو شکر گزار بندہ بن جائے, تاکہ تو شکر گزار بندہ بن جائے. آیت نمبر 185. اگلی آیت نمبر 186. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تے کل اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے, آمین وما علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى. یا ربی کریم رحمت فرما, کرم فرما, بخشش فرما, درس قرآن قبول و منظور فرما, غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد.